السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ بڑے اسپیشل گیسٹ موجود ہیں، عرفان بھائی۔ عرفان خان جون سے ہیں ماشاءاللہ سے پچھلے 14 سال سے خیبر پختونخوا میں جو ہارڈ کور جرنلزم ہے، صحافت ہے، وہ کر رہے ہیں، اور ان کا جو ایکسپرٹیز ہے وہ تحقیقاتی صحافت یعنی کہ جو انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے اس میں ہے۔ تو خیبر پختونخوا میں دوستو جو سب سے زیادہ پڑھا جانے والا اخبار ہے اس کا نام ہے مشرق، اور عرفان بھائی اس کے لیے بھی تحقیقاتی سٹوریز کرتے رہے ہیں۔ تو عرفان بھائی کو آج ہم نے اسپیشل دعوت دی ہے کہ ذرا ان کو بٹھائیں اور ان سے گپ شپ کریں اور سمجھیں کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ تو کیسے ہیں عرفان بھائی، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر فرحان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بس اللہ کا شکر ہے۔ اچھا عرفان بھائی، آج کل تو پاکستانی میڈیا پہ جو میرے خیال سے نمبر 1 ٹاپک ہے وہ خیبر پختونخوا ہی چل رہا ہے، اور گنڈا پور صاحب نے مطلب آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہر دوسرے دن کبھی ادھر آ رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی اڈیالہ جا رہے ہیں، کبھی جی ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو اس ساری صورتحال کے دوران خیبر پختونخوا میں جو عموماً ایک عوامی رائے ہے وہ اس وقت آج کل کیا ہے، کیا ہوا چل رہی ہے وہاں پر؟ بہت شکریہ سر کہ آپ نے خیبر پختونخوا کے مسائل پہ ہمیں یہاں پر زحمت دی ہے۔ جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ جو 7-8 مہینے ہو گئے ہیں تو گنڈاپور سرکار جو ہے تو وہی کام کر رہے ہیں، جلد سے جلوس کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، اور تو انہوں نے کوئی کام کیا ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کارکردگی کے حوالے سے بات کریں کہ اس پہ بات کریں تو کارکردگی ہے ہی نہیں، تو کس پہ بات کریں؟ نمبر 1۔ دوسری بات، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب الزام لگا چکے ہیں کہ باقاعدہ پہلی بار خیبر پختونخوا کی تاریخ میں ہو رہا ہے کہ ایک سیکٹری کا تبادلہ ہوتا ہے تو وہ پیسے دے کے اپنا تبادلہ کراتے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ تو ریٹ کا تعین بھی کر دیا ہے۔ بقول فیصل کریم کنڈی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیکٹری نے 11 کروڑ روپے دے کے تو اس محکمے کا سیکٹری بنا ہے، ایک دوسری سیکٹری نے 7 کروڑ روپے دے کے تو وہ محکمے کا سیکٹری بنے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اگر گورنر منصب پہ فائز بندہ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کے پاس کوئی اوتھینٹک انفارمیشن ہوگی، ان کے پاس کوئی ثبوت ہوں گے۔ وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شامی روڈ پہ، پشاور کے شامی روڈ پہ کسی نے ایک بنگلہ لیا ہوا ہے اور ساری ڈیلنگ وہاں پہ ہوتی ہے۔ تو جو تحقیقاتی ادارے ہیں، جو لوگ ہیں، ان کی تحقیقات کریں کہ وہاں پر کون لوگ بیٹھتے ہیں، وہ بنگلہ کس کے نام پہ ہے، اور کون لوگ وہاں پہ ڈیلنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اچھا، تو عرفان بھائی آپ تو ماشاءاللہ سے کافی ایکسپلوزو سٹوریز کر رہے ہیں، تو آپ کی ایک ریسنٹ سٹوری بڑی وائرل ہوئی سوشل میڈیا پہ بھی اور ہر جگہ، اور خیبر پختونخوا حکومت بھی کافی پریشان رہی، اور وہ سٹوری تھی شکیل خان والی، جو ان کے اپنے وزیر تھے اور انہوں نے گنڈا پور صاحب پر کرپشن کا الزام لگایا۔ تو ذرا وہ سٹوری ہماری آڈینس کے لیے ایکسپلین کریں کہ وہ کہانی کیا تھی، اور یہ شکیل خان ہیں کون؟ شکیل خان کا تعلق مالاکنڈ سے ہے۔ پہلے یہ پیپلز پارٹی میں رہے ہیں اور یہ ڈسٹرکٹ مالاکنڈ کے نائب ناظم رہ چکے ہیں، اور اس کے بعد یہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں۔ اس کو پچھلے دور میں بھی نکالا گیا تھا کابینہ سے، کیونکہ یہ بڑا ایک اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہے، اور یہ عاطف خان، شہرام ترکی اور شکیل خان یہ گروپ کے بندے ہیں۔ جب انہوں نے ماضی میں بھی حکومت پہ کچھ الزامات لگائے تھے کرپشن کے، تو ان کو نکالا گیا۔ اس بار ہوا کچھ یوں کہ اس محکمے کا جب سیکٹری لگ رہا تھا تو منسٹر صاحب کو پتہ نہیں تھا۔ سیکٹری صاحب جب آ گئے ہیں تو ان کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں تھے۔ قصہ مختصر یہ کہ ان دنوں کوئی 7 ارب روپے کی ریلیز ہوئی تھی۔ 7 ارب روپے جو وہاں پر کنٹریکٹرز تھے، ٹھیکیدار تھے، ان کو وہ پیسے جاری کیے گئے یا دیے گئے۔ کس پروجیکٹ کے لیے؟ مختلف جو کنسٹرکشن کے پروجیکٹ ہیں، ٹھیکیدار ہیں، انہوں نے سڑک بنائی، پل بنایا، جو بھی۔ اس 7 ارب روپے میں انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ اس میں 80-85 کروڑ روپیہ جو ہیں وہ کچھ لوگوں نے آپس میں بانٹا ہے۔ اس میں علی امین گنڈاپور صاحب کا ہے کہ 15 کروڑ 20 کروڑ روپے ادھر گئے ہیں، 10 کروڑ روپے کسی اور لوگوں کو گئے ہیں، ان کا بھی ذکر ہے۔ کچھ پیسے انہوں نے کہا ہے کہ سیکٹری صاحب نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ تو اس طرح کے انہوں نے ایک پورا کیا۔ کہانی یوں ہے کہ ایک وفاقی وزیر ہیں اس وقت، اس کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے ہیں، اور تو اس کی ایک کمپنی کو ٹیکہ ملا تھا کوئی 6 ارب روپے کا۔ وہ بعد میں کرتے کرتے 10 ارب روپے تک پہنچا۔ شکیل خان نے یہ آپ گستاخی کہہ لیں کی کہ ان کی انکوائری آرڈر کی۔ جب سیکٹری کو کہا کہ آپ ان کی ڈیٹیل دیں کہ یہ 6 ارب کا ٹھیکہ 10 ارب روپے تک کیسے پہنچا، اور وہ تھا بھی ٹورزم ریلیٹڈ، سڑک کی تعمیر کے حوالے سے، انہوں نے ان کو ڈیٹیل نہیں دی۔ شکیل خان نے اپنے طرف سے اس پہ انکوائری آرڈر کی۔ انہوں نے وہ انکوائری جا کے تو سی ایم سیکریٹریٹ میں جا کے بتا دیا کہ منسٹر صاحب تو کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی انکوائری کرا دیں۔
وہاں سے ان کو ہدایات ملی کہ چونکہ چیف منسٹر صاحب نے اسی پہ ایک انکوائری آرڈر کی ہے اور وہ انکوائری ایڈیشنل چیف سیکرٹری کر رہا ہے، تو لہٰذا ایڈیشنل چیف سیکرٹری عہدے میں بڑا ہیں اور آپ کا سیکرٹری یا ڈپارٹمنٹ CNW چھوٹا ہے، تو آپ اس کی انکوائری نہیں کرا سکتے. ٹھیک، وہ انکوائری بند کرا دی گئی وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے حکم پر. وہاں سے احکامات کس نے دیے ہیں؟ CM سیکریٹریٹ میں کون بیٹھتا ہے؟ یہ. پھر جب انہوں نے اپنی طرف سے انکوائری شروع کی دوبارہ، تو ان پہ الزامات لگنے شروع ہیں کہ آپ نے کک بیکس کے لیے یہ آپ ساری چیزیں کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں. شکیل خان پہ یہ الزام لگا. بہرحال اس سے پہلے وہ پھر آ کے انہوں نے ملاقات کی ہے اڈیالہ جیل میں پارٹی چیئرمین سے، اور اس کے ساتھ عاطف صاحب بھی تھے، اور انہوں نے وہاں پر پوری صورتحال بتائی. اور پھر وہاں سے نکل کے پارٹی چیئرمین نے ان کو کہا کہ آپ جا کے جتنی بھی کرپشن ہو رہی ہیں ان پہ آپ جا کے پشاور پریس کلب میں پریس کانفرنس کریں. شکیل خان جو ہمارے پریس کلب سے، اس نے رابطہ کیا کہ کل مجھے یہ ٹائم دیں اور میں پریس کانفرنس کرنے جاؤں گا. راتوں رات یہ گیم انہوں نے ڈالی کہ علی امین صاحب نے جا کے ان کو سمجھایا کہ آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں اور ان سے دور رہیں، یہ کریں وہ کریں. بہرحال شکیل صاحب نہیں مان رہے تھے. انہوں نے پھر بیرسٹر صاحب کو ان کے ساتھ بٹھایا تاکہ اگر یہ پریس کانفرنس کریں بھی تو CM سے متعلق کوئی سخت لہجہ نہ استعمال کریں یا ان کے خلاف کوئی بات نہ کریں. پریس کانفرنس ہو گئی، انہوں نے جو کہنا تھا وہ سب کچھ ہو گیا. پھر انہوں نے اپنی ایک گیم ڈالی، اور پھر ان کا جو ایک لیٹر ہے ریٹرن 3-4 صفحوں کا، شاید آپ کے پاس بھی ہو، اس میں انہوں نے باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ کس نے کتنے پیسے لیے. 77 کروڑ روپے کا میرے خیال سے اس میں ذکر. تو یہ صورتحال جب سامنے آئی ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ ایک پہلے بھی ایک ڈرامہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہو خیبر پختونخوا میں جب ان کی حکومت منی PTI کی، ہمیشہ سے یہ ڈرامے ہم دیکھتے رہے ہیں. ایک احتساب کمیشن بنا، ٹھیک، 2014 میں احتساب کمیشن بنا. آپ ہنس رہے ہیں، ابھی میں اس کی آپ کو حقیقت بتا دوں. نہیں، وہ احتساب کمیشن کی ہم نے بڑی پروموشن کی تھی کہ پاکستانی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایگزیکٹلی وہی. اور اس احتساب کمیشن پہ آپ نے اس غریب اور مقروض صوبے کا 1 ارب روپیہ لگایا 3-4 سال. اور 4 سال بعد جب آپ دوبارہ پھر اقتدار میں 2018 میں، تو آپ نے اس قانون کو اسمبلی سے واپس لے کے تو اس احتساب کمیشن کو ختم کر دیا، بند کر دیا. 1 ارب روپیہ آپ نے اس قوم کے اس پہ ضائع کر دیا. اسی طرح ایک اور ڈرامہ اب شروع ہوا ہے کہ گڈ گورننس کمیٹی کا نام انہوں نے دیا ہوا ہے. جناب گڈ گورننس کمیٹی میں کون لوگ شامل تھے ابتدا میں؟ یہ اسی کہانی کی ایک کڑی ہے، شکیل خان اور علی امین گنڈاپور کا جو جھگڑا چل رہا تھا. اس کمیٹی میں شامل تھے قاضی انور ایڈوکیٹ صاحب. اس کمیٹی میں دوسرا نام تھا سابق گورنر شاہ فرمان صاحب کا، اور اس کمیٹی میں تیسرا نام تھا مالاکنڈ سے رکن قومی اسمبلی جنید اکبر صاحب کا. راتوں رات کیا ہوا؟ اور اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ آڈیو میسج جو ہیں قاضی انور ایڈوکیٹ صاحب کے جو انہوں نے جنید اکبر صاحب کو کیے ہیں، وہ بھی میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ جنید صاحب آپ ہمارے اس کمیٹی کے ممبر بن گئے ہیں پارٹی چیئرمین کے کہنے پہ، اور گڈ گورننس کمیٹی ہے اور ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. ٹھیک، رات کو اس نے یہ میسج کیا. اگلی صبح قاضی انور صاحب جنید اکبر صاحب کو کہتے ہیں کہ سر معذرت کے ساتھ آپ اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہیں، اور اس کمیٹی میں ہم نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق عباسی صاحب کو شامل کیا ہیں جو اس وقت وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی ہیں برائے اینٹی کرپشن کے. راتوں رات انہوں نے گیم ڈال کے جنید اکبر کو کمیٹی سے باہر نکال دیا. 3 لوگ کمیٹی بنی، اور وہ ان کی کمیٹی بنی جو ایک گروپ تھا. دوسرا گروپ عاطف، شاہرام ترقی، اسد قیصر یا پھر یہ لوگ، وہ اس طرف چلے گئے. جو رپورٹ آئی ابتدائی، انہوں نے شکیل خان کو طلب کیا. انہوں نے پوری کہانی سامنے رکھ دی کہ بھائی یہ بات ہے. ادھر سے جو دوسرا فریق پارٹی آ گئی، انہوں نے اپنی صورتحال بتا دی کہ نہیں کہانی تو یہ ہے، کہانی وہ نہیں ہے. اور پھر وہی ہوا جو اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے، جن کے پاس اختیار ہے، انہوں نے اپنی مرضی کی رپورٹ بنا کے تو اپنے وزیر کو نکال دیا، اور اپنے آپ کو اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے جو غلط لوگ تھے اس کو صحیح ثابت کیا. اور کہانی پھر یوں ختم نہیں ہوئی. اس کا صلہ کیا ملا؟ اس کا صلہ یہ ملا کہ 2-3 دن پہلے سابق گورنر شاہ فرمان صاحب کو سینئر ایڈوائزر وزیر اعلیٰ کا مقرر کیا گیا. اور اب ایک اور کہانی سامنے آ رہی ہے، میں آپ کو وہ بھی بتاتا چلوں. یہ جو علی امین گنڈاپور صاحب اور ان کی جو کمپنی ہے یا ان کا جو گروپ ہے، اس وقت وہ 2 اس میں ڈیوائڈ ہیں. ایک آپ کا ساؤتھ زون ہے PTI کا میں جو پارلیمانی پارٹی ہیں جو اس وقت اقتدار میں ہیں، 92 MPAs ہیں. ایک ساؤتھ ہے، جنوبی اضلاع کے جو لوگ ہیں، اور ایک ہمارا وہ نارتھ سائڈ پہ ہیں. اور جو دوسرا گروپ ہے، پریشر گروپ بھی بن گیا ہے کہ جس میں
در پردہ ان کو مشتاق غنی صاحب کی سپورٹ بھی حاصل ہے، کیونکہ ان کو کابینہ سے باہر کیا گیا نا، ان کو کابینہ میں شامل نہیں کیا گیا، سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، اسپیکر بھی رہے ہیں. تو ایک وہ گروپ ہے، یہ اب دو آپس میں لڑ رہے ہیں اور کھل کے لڑ رہے ہیں، بلکہ کابینہ کے اجلاس میں اور سی ایم سیکریٹریٹ میں جو میٹنگز ہوتے ہیں اس میں لوگ اٹھ کے تو علی امین گنڈاپور صاحب کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور اس پر الزامات لگاتے ہیں. اب یہ جو کہانی یہاں پر ہوئی شکیل خان والی، اور انہوں نے پھر اس کو کابینہ سے نکال دیا. اب اسی کمیٹی کا انہوں نے ایک نام تبدیل کر دیا، وہی ایک ڈرامہ جو میں نے احتساب کمیشن کا ذکر کیا کہ اس کمیٹی کو کچھ ایک اور نام دے دیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اپنا ایک سیکریٹریٹ ہوگا، جو بھی ہیں پرسنل پریویلیجز ہوں گے. اس کمیٹی نے اب یہ کام شروع کیا ہے کہ جو بھی بندہ علی امین گنڈاپور صاحب کے قابو میں نہیں آ رہا، یا وہ لوگ جو شہرام ترقی، عاطف خان اور اسد قیصر ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں یا اس کیمپ میں ہیں، یا ان کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کا کابینہ میں اس کی وجہ سے شامل کیا گیا ہے، تو ان کے خلاف انہوں نے کارروائی شروع کی. ابھی خیبر پختونخوا میں گیندم سکینڈل بھی چلا تھا، 18 ارب روپے کا بتایا جا رہا ہے. کوئی کہہ رہے ہیں 18 ارب روپے نہیں ہے، کوئی کہہ رہے ہیں 18 ارب ہے. یہ عرفان بھائی جنہوں نے پنجاب سے ذرا رک جائیں. جی یہ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں، میرا تو اس وقت دماغ گھوم گیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے متعلق آپ کو اتنی انگریس ہے، تو یہ مطلب حکومت نے کبھی آپ کو سو نہیں کیا کہ آپ کے کیسز تو بہت سارے چل رہے ہیں، اور میرے خیال میں مہینے میں کوئی 10-12 مقدمات ہوتے ہیں کہ جس میں میری پیشی ہوتی ہے. اچھا، آپ کو مطلب جاتا رہتا ہوں، آپ کے پیچھے پڑے ہوئے؟ ہاں اس میں وہ پڑے ہوئے ہیں. تو یہ عرفان بھائی مطلب کتنے کا اس وقت آپ کے اوپر ہر جانے ہیں؟ کوئی سر مختلف ہیں، کسی نے 600 کروڑ کا بھیجا ہے، کسی نے 300 کروڑ کا بھیجا ہے، تو میں نے بھی گنے نہیں ہے، بس وہ نوٹس آتے رہتے ہیں اور ہم بھی جاتے رہتے ہیں. تو یہ عرفان بھائی آپ کر کیسے رہے ہیں اس طرح کی صحافت؟ مطلب یہ جس طرح کا یہ کلٹ ہے، یہ تو آپ کے گھر والوں کو، فیملی ممبرس کو، بچوں کو ہر جگہ ٹارگیٹ کرتا ہے. میں تو 2015 سے اس چیز سے ہوں کہ جب سے آپ کے یہ جو بڑے وہ بنے تھے لاڈلے اسد قیصر صاحب، جب اسپیکر صوبائی اسمبلی تھے، اور وہاں پر جو اس نے وہ تباہی مچائی ہوئی تھی، اور اس ٹائم جب میں نے وہاں پر وہ سٹوریز پبلش کرنا شروع کی ہیں، ایون مشرق اخبار میں، انہوں نے مالک پہ دباؤ ڈالا. مالک بیچارے کو کہا کہ ہم نے آپ کا اشتہار بند کر دیا، کیونکہ ان کے پاس تو ایک ہی ٹول ہے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے اشتہار، تو اس پہ بند کر دیے. اس بیچاروں کو وہ لاکھوں اور کروڑوں کا نقصان ہوا میری وجہ سے، میری خبر کی وجہ سے. تو میں تو 2015 سے ان کو جھیل رہا ہوں اور ان کو دیکھ رہا ہوں، اور دیکھتا رہوں گا، کیونکہ میں تو پیچھے ہٹنے والا نہیں. تو کہانی یہ ہے. آپ کا اختلاف کیسے سٹارٹ ہوا بیسیکلی؟ وہ ذرا وہ والی کہانی سنائیں. وہ اختلاف ایسا نہیں ہے سر. اچھا، میں اپنی اس پہ رپورٹنگ کرتا رہا اپنی اس مطلب آپ تو اے این پی دور سے کر رہے ہیں نا، جب اے این پی کی حکومت تھی آپ نے. میں آپ کو بتا دوں کہ مجھ پہ الزام لگ رہا ہے کہ بھائی یہ اے این پی کا سپورٹر ہیں، یا پھر یہ وہ جو ان کے الفاظ ہیں کہ مسلم لیگ کا ہے. وہ تو ان کی ایک طریقہ ہے وہ پراپر. 2012 کی میں آپ کو اپنے ایک پرسنل وہ بتا دوں، بلکہ 2013 کی سر. جی کہ جب صوبے میں اے این پی اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اللہ بخشے اس منسٹر کو، ابھی فوت ہو گئے، ان کے خلاف اس ٹائم میں نے ایک سٹوری کی ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی گاڑیوں کے حوالے سے، کہ کوئی 800 سے زائد گاڑیاں تھیں اور انہوں نے اس کی کس طرح بندر بانٹ کی ہیں، جو چوری کی تھیں یا جو بھی تھی. اور اس ٹائم اے این پی اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور بتایا یہ جا رہے ہیں کہ جو مشرق اخبار کے اونر ہیں، ان کا فرسٹ کزن اس ٹائم منسٹر ہیلتھ بھی تھا، سید ظاہر علی شاہ. اسی اخبار کے فرنٹ پیج پہ میری وہ ایکسکلوسیو انویسٹیگیٹو سٹوری پبلش ہوئی، خود دونوں ہیں چھاپی. بڑی بات. پیپلز پارٹی کے منسٹر کے خلاف، اے این پی کی حکومت کے خلاف. جمعے کا دن تھا، مجھے ابھی بھی یاد ہے. وہی منسٹر آ کے پشاور پریس کلب میں میرے خلاف پریس کانفرنس کر کے مجھے 2 کروڑ روپے ہر جانے کا نوٹس دیا، جو ابھی بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے. میں نے جتنے بھی نوٹس مجھے ملے ہیں میں نے سارے سنبھال کے رکھے. یہ میں اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں کہ جب اے این پی اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اخبار کہہ رہے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کا رشتہ دار کا ہے. میں نے اسی اخبار میں اس کے خلاف خبریں شائع کی. اور ظاہری بات ہے، آپ اس سے اور کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اونر ہیں کہ انہوں نے وہ اسٹوری پبلش کرنی تھی، حالانکہ ان کا فرسٹ کزن اس پارٹی کا حصہ تھا اور سینئر منسٹر تھا اور منسٹر ہیلتھ بھی تھا. اچھا عرفان بھائی، اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ نے تو تحریک انصاف کے تینوں دور دیکھے، یہ پرویز اٹک والا بھی دیکھا، محمود خان والا بھی دیکھا، ابھی گنڈا پور والا بھی دیکھ رہے ہیں. آپ کے خیال سے ان تینوں حکومتوں میں جو سب سے کرپٹ حکومت تھی وہ کس کی تھی؟ بڑا مشکل سوال ہے اور بڑا آسان بھی ہے. پہلے جو تھا نا، وہ جو کرپشن ہو رہی تھی یا جو بھی تھا، ہر دور میں ہوتی رہتی ہیں، کوئی وہ نہیں ہے. تو بڑے کوئی ایک طریقے سے ہوتی تھی، ٹھیک، ایک معیار تھا، اس حساب سے لوگ کرتے تھے. اس میں تو کوئی معیار ہی نہیں ہے.
اس میں تو بولی لگی ہوئی ہے، لوٹ مار ہے، ہر کوئی پیسہ کما رہا ہے۔ عرفان بھائی ہم تو سنتے تھے کہ وہ اے این پی والوں کا بڑا مشہور تھا بابا تھا ایزی لوڈ کا اس دور میں کہ جی وہ بڑی کرپٹ حکومت ہے اور وہ کوئی ستارہ ایاز کا سکینڈل اور فلانے کا سکینڈل اور یہ وہ، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے اے این پی کو بہت پیچھے چھوڑ دیا؟ مطلب ان دونوں کو اگر آپ تقابل کریں تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سر اس ٹائم میں اگر ایزی لوڈ ہوتا تھا نا تو یہ جو باقی آپ نے 2 ٹن اور ابھی جو کرنٹ جا رہے ہیں وہ اگر ایزی لوڈ تھا تو یہاں اس میں ہیوی لوڈ ہو رہا ہے اور بہت ہی ہیوی لوڈ ہو رہا ہے، مطلب کہ وہ اس سے بہت ہی بھاری ہے، وہ اٹھا بھی نہیں سکتے۔ عرفان بھائی اب دیکھیے، اب میرا ایک سوال، ایک اور معذرت میں آپ کو کاٹ رہا ہوں لیکن باتیں بہت مزے کی ہو رہی ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں مطلب بطور پنجابی، مطلب میں تو پنجاب سے ہوں نا، تو ہم نے جو سنا تھا وہ یہ تھا کہ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ باشعور طبقہ پایا جاتا ہے، کیونکہ ہم پنجابیوں کے اوپر الزام لگتا تھا کہ یار آپ لوگ نا ایک ہی پارٹی کو بار بار الیکٹ کرتے ہو، مسلم لیگ نون کو، کہ جی وہ پہلے باپ آ جاتا ہے، پھر بیٹی آ جاتی ہے، پھر اس کا بھائی آ جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ جو پختونخوا ہے وہاں پر جو ہمارے پختون بھائی ہیں وہ کبھی بھی ایک پارٹی کو دوسرا موقع نہیں دیتے اور وہ ہر دفعہ لوگوں کو تبدیل کرتے ہیں اور پھر سوچ سمجھ کے لحاظ سے، کام کے لحاظ سے ان کو ووٹ کرتے ہیں۔ تو یہ حالیہ 14 سال میں کیا ہوا ہے یہ کہ پی ٹی آئی جو سی ہے وہ بار بار الیکشن جیت رہی ہے، 3 دفعہ جیت کے ریکارڈ قائم کر دی؟ یہ سر جو آپ نے شعور کی بات کی ہے تو اس شعور کو ہم بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں، ہم کہیں اور آگے نکل گئے ہیں۔ آپ ہنس رہے ہیں لیکن میں اس سینس میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے، مطلب یہ ووٹرز کا رویہ کیسے تبدیل ہوا ہے جو ہر دفعہ ایک علیحدہ پارٹی کو منتخب کرتے تھے؟ بنیادی سوال یہی ہے کہ اگر ایک جماعت کا نہ پنجاب میں ووٹ بینک ہے، نہ سندھ میں ہے، نہ بلوچستان میں ہے، تو ایک صوبے میں اس کا ووٹ بینک کدھر سے آ گیا؟ کس طرح وہ ان کا ووٹ بینک ہے؟ کس طرح انہوں نے 10 سال جو اقتدار میں رہ کے کیا کچھ نہیں کیا ہے؟ بنیادی سوال یہ ہے کہ وہاں کا جو ووٹرز ہیں یا بقول ان کے کہ ان کے وہ ووٹر اور سپورٹرز ہیں، وہ آپ ذرا اس کی کیٹیگرائزیشن کر لیں کہ وہ لوگ کون سے ہیں۔ پڑھے لکھے ہیں، ینگ، مطلب وہ 18-20 سال کے، 22 سال کے، ہاں پڑھے لکھے ہیں، ان پڑھ ہیں، وہاں پر لٹریسی ریشو یا ریٹ کیا ہے، وہاں پر آپ کی امپلائمنٹ ریشو یا ریٹ کیا ہے، وہاں پر آپ کے جو افغانستان سے آئے ہوئے ہیں اور جو ڈاکومنٹڈ فگر ہیں UNHCR کی، کوئی 14 لاکھ اور کوئی 17 لاکھ بتا رہا ہے، اور اس 14-17 لاکھ میں تو آپ کے 10 لاکھ سے تقریباً زائد کوئی آپ کے اس میں صرف پشاور میں رہ رہے ہیں، باقی اضلاع کی میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو اور جو انڈاکومنٹڈ وہ جو فگر آ رہی ہیں ہمارے پاس بھی ہیں اور وہ بھی ہیں، تو وہ تو 35-40 لاکھ لوگ بنتے ہیں۔ تو اگر 25-30 لاکھ لوگ آپ کے ادھر آ کے وہ بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے نادرا کا ID کارڈ بھی باقاعدہ طور بنائے ہوئے ہیں، تو آپ کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ اس جماعت کے زیادہ سپورٹر تو وہ لوگ ہیں، انہوں نے کبھی ان کے خلاف نہ کوئی بات کی ہے، اگر کوئی ریاست ان کے خلاف اقدام کرنا چاہتے ہیں تو یہ آ کے ان کے ساتھ مل کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اگر ان کا اپنا ووٹ بینک 10 لاکھ ہیں تو یہ 10-15 لاکھ تو دوسرے ملک سے آ کے یہاں پر آباد ہوئی ہیں، اور یہ تو اب سے نہیں ہے، کب سے ہیں؟ 2013 سے 2024 تک کتنے ووٹر رجسٹرڈ ہوئے ہیں اس عرصے کے دوران خیبر پختونخوا میں؟ عرفان بھائی یہ تو آپ شاکنگ انفارمیشن بتاتے جا رہے ہیں، میں تو بتا رہا ہوں، میرے تو 14 طبق روشن ہو رہی ہے یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں۔ میں سر آپ کو بالکل حقیقت بتا رہا ہوں۔ یہ تو جو آپ بدقسمتی ہماری یہی ہے کہ یہ جو مین اسٹریم میڈیا ہیں، اینکر ادھر آ کے بیٹھ کے تو 2-3 بندوں کو بٹھا کے آپ ان کو لے کے آئیں، آپ ان سے پروگرام کریں، بے شک ان کے سپورٹرز گراؤنڈ پہ اور وہ آپ کو ملیں گے، لیکن آپ ان سے پوچھیں نا کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ابھی تو میں ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ پوچھتے ہیں تم نے کیا ڈیلیور کیا ہے، وہ گالیاں دیتے ہیں۔ یہ سب سے ہاں، وہ آج بھی ہم ایک سینئر صحافی کا انٹرویو کر کے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو یہ گالیوں پہ آ جاتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ چیزوں کو چھپاتے ہیں۔ ایک میں آپ کو مثال دوں، وہ مثال انہوں نے بھی دی۔ 22 ستمبر کو ابھی 8-9 دن پہلے 11 ممالک کے سفیر جا رہے تھے سوات، جی ٹھیک، ان پہ وہاں پر ایک بلاسٹ ہوا، جی جس میں پولیس سے اہلکار ایک شہید بھی ہوا۔ ان کا ترجمان بیرسٹر سیف صاحب آ گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو ادھر سے لے کے جا رہے تھے اور ہمیں خبر ہی نہیں تھی سیکیورٹی کا، تو ہم کس طرح کر دیں۔ اگلے دن صوبائی اسمبلی کے فلور پہ، کہ جس کو قانون ساز ادارہ کہتے ہیں، کہ جہاں پر پوری صوبے کے عوام کی نظریں ہوتی ہیں کہ یہاں پر ان کے لیے کچھ ہونا ہے، وہاں پر آ کے ان کا ایک وزیر بیان دیتا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اور یہ سارا کچھ فوج کر رہی ہیں، اور میرے خیال سے امجد خان اس کا نام، ڈاکٹر امجد، جی ٹھیک سر۔ جب تھوڑی سی ہم نے تحقیقات کی، 5 ستمبر کو
اسلام آباد چیمبر نے ان کو باقاعدہ ایک لیٹر لکھا ہے. پھر جو آپ کا ایڈیشنل سیکرٹری سیکیورٹی ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ کے اور پھر آپ کے آئی جی ہیں, انہوں نے 9 ستمبر کو باقاعدہ لیٹرز لکھے ہیں کہ یہ وفد اس تاریخ کو آئے گا, 21 22 تاریخ کو 23 تاریخ کو یہ سوات میں رہیں گے اور ان کی فل پروف سیکیورٹی کی ذمہ داری آپ کی ہے. یہ ان کو مانتے ہی نہیں. اب اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے, یہ ان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو خبر ہی نہیں ہے. 9 تاریخ کو لیٹرز ہوئے ہیں. تو اب ایسی حکومت سے پھر بندہ کیا توقع کریں کہ جو سب کچھ سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور بس یہی ظاہر کر رہے ہیں کہ سر ہم ٹھیک ہیں, باقی سب پوری دنیا غلط ہے. اور یا اگر ہمارے حق میں کوئی بات کریں تو وہ اچھا صحافی ہیں, اگر ہمارے جو اس طرح کے کرتوت ہیں اس کو منظر عام پر لائیں تو وہ لفافہ صحافی ہیں, وہ جھوٹا ہے, ان کا تعلق NP سے ہے, ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. وہاں پر تو یہ چیزیں چل رہی. میں آپ کو ایک اور حقیقت بتا دوں سر, ایک ڈاکومنٹ ہے اور اس حکومت کی ڈاکومنٹ ہے ڈیٹ بلیٹن کے حوالے سے, یعنی قرضوں کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کہ 2013 میں جب اس وقت کی حکومت ختم ہو رہی تھی تو اس صوبے پہ قرض کوئی 97 بلین تھا, یا اراؤنڈ اباؤٹ 100 بلین تھا. ٹھیک ہے, 100 ارب روپے. انہوں نے ان 10 سالوں کے دوران جو قرضہ لیا ہے وہ کوئی 670 ارب روپے تک پہنچ گیا. یعنی اس 10 سالوں میں انہوں نے 500 ارب روپے سے زائد کا قرضہ لیا. اور سب سے زیادہ قرض کے خلاف بولنے والے ان کے یہ لیڈر تھے. ہر جلسے میں کہہ رہے تھے بھائی انہوں نے ملک کو ڈبو دیا, انہوں نے یہ کیا. اچھا اگر قرض لینا انہوں نے غلط کام کیے ہیں تو آپ کی حکومت نے کیوں کیا؟ صرف یہ نہیں سر, انہوں نے جو معاہدے کیے ہیں نا ان 10 سالوں میں, یہ جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس وہ ایک برین ہے اور دماغ ہے اور تھنک ٹینک ہے اور یہ ہیں تو فلاں ہیں, اس تھنک ٹینک نے اس صوبے کا بیڑا غرق یہ کیا ہے کہ 2030 تک انہوں نے جو آپ کے ایشیائی ترقیاتی بینک سے, جو فرانس کے ڈیولپمنٹ ایجنسی ہے ان سے اور دیگر اداروں سے جو معاہدے کیے ہیں قرض کے, 2030 میں خیبر پختونخوا 2500 ارب روپے کا مقروض ہوگا. 2500 ارب روپے کا, جو آپ کی پوری صوبے کا بجٹ بھی نہیں ہے سالانہ, 2 سال کا پورے کا بجٹ ہے آپ کے کرنٹ اور ڈیولپمنٹل بجٹ. اور اس 2500 ارب پہ آپ 355 ارب روپے سود دیں گے. آپ مجھے بتا دیں کہ ایک صوبہ کہ جس کو آپ نے 10 سال میں یا آپ اس کو 14-15 سال میں 3000 ارب روپے کے مقروض بنائیں گے تو یہ پیسہ کہاں سے دیں گے؟ تو یہ عرفان بھائی ایک مجھے یہ سوال کا جواب دیں کہ ادھر ان کا جو اپنا مشیر خزانہ ہے وہ بھی خیبر پختونخوا سے نہیں, وہ انہوں نے کراچی سے امپورٹ کیا ہے, وہ مزمل اسلم. تو وہ انہوں نے امپورٹ تو اس نیت سے کیا تھا کہ جی وہ بڑا ایکسپرٹ ہے تو ہم کراچی سے بندہ لے کر آ رہے ہیں, صوبے میں کوئی بندہ اس لائق ہی نہیں جو کہ ہماری معیشت دیکھ سکے. تو وہ کیسا پرفارم کر رہا ہے؟ شروع میں اس میں وہ کنٹروورسی بنی ہے, جو تیمور جگڑا صاحب تھے ان کی طرف سے ان پہ زیادہ وہ چیزیں آئی ہیں. لیکن آپ ویسے اپنے اندازے سے کیا سمجھتے ہیں, تیمور جگڑا زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں یا مزمل اسلم؟ سر ان کا جو ہم نے 4-5 سالہ دور دیکھا ہے, انہوں نے کچھ ریفارمز کی تھیں اسپیشلی پینشن کے حوالے سے, تو وہ ٹھیک تھی, اس کی میں تعریف کروں گا, ضرور کروں گا, اور بجٹ کے حوالے سے. ادروائز یہ جو قرضوں شرضوں کا جو میں بتا رہا ہوں یہ انہی کے اس ٹائم سے شروع ہے, یہ اسے نہیں ہے. مزمل صاحب جو ہیں 7-8 مہینے میں مجھے کچھ ایسی سچ تبدیلی نظر نہیں آئی کہ میں کہہ سکوں یا کمپیریزن کر سکوں کہ کون بہتر ہے کون وہ. سر 3 بڑے چیلنجز ہیں خیبر پختونخوا کو. ایک چیلنج جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کا ہے, سیکیورٹی کا. دوسرا بڑا چیلنج جو ہے وہ آپ کے فائنینشیل کرائسس ہیں, مالی بحران ہیں. ان کے پاس اپنا پیسہ ہے نہیں, وفاق سے پیسے لے رہے ہیں لیکن دھمکی دے کے اور کبھی کیا. دوسرا بڑا فائنینشیل کرائسس. اور تیسرا اور جو سب سے اہم ہے وہ گورننس کا ہے. یہ جو میں نے گورنر صاحب کی مثال دی ہے نا, جو چیف سیکرٹری اور سیکرٹریز اور ڈپٹی سیکرٹریز اور ہر دوسرے تیسرے دن آپ اس کو ادھر تبادلہ کر دیں, اس کو ادھر کر دیں, کوئی سر پیر نہیں معلوم ہو رہا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. یہ 3 بڑی چیلنجز ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ان 8 مہینے میں حکومت نے ان تینوں میں سے کسی کی طرف بھی توجہ نہیں دی. وہ تو نظر آ رہا ہے. اچھا عرفان بھائی ایک بات بتائیں کہ اوور آل خیبر پختونخوا میں یہ جو ایک تعصب آج کل سوشل میڈیا پر شو کروایا جا رہا ہے کہ جی پٹھان ہیں تو ہم پنجابیوں کے ادھر جائیں گے اور ہم یہ کریں گے, اور ایک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک اوور آل جو انہوں نے ایٹیٹیوڈ دیا ہے وہ تعصب والا ہے, صوبائی تعصب کو, لسانیت کو, ان چیزوں کو ابھار رہے ہیں. تو کیا یہ صرف پی ٹی آئی کی طرف سے ہی ابھارا جا رہا ہے یا آپ کو گراؤنڈ پر بھی اس کے کوئی اثرات نظر آ رہے ہیں؟ نہیں یہ سر وہ بس ان کی سوشل میڈیا پہ تھوڑی سی وہ بہت ہیں, اور بس یہ مطلب کہ اگر وہاں پر 4 کروڑ کی آبادی ہے خیبر پختونخوا میں,
اور اس میں 5-10 لوگ اگر اس طرح کی بات کریں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر اس میں 1 لاکھ لوگ بھی اس طرح کی بات کریں تو اس کی کوئی معنی ہے کہ مطلب یہ صرف آپ سوشل میڈیا کی حد تک سوشل میڈیا کی on حد تک ground ہے اور ان کو جا کے یہ لوگ پش کر رہے ہیں. آپ کے جو ڈونرز ادارے ہیں, بین الاقوامی ڈونرز ادارے ہیں, ان کی فنڈنگ سے سی ایم سیکریٹریٹ میں یا سی ایم ہاؤس میں باقاعدہ سیل بنائے گئے ہیں کہ وہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں, وہ ٹرولنگ کرتے ہیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں. یہ سوشل میڈیا ٹیم تھی ان کو کون فنڈ کر رہا تھا؟ ابھی جو کر رہے ہیں, جو انہوں نے ایک وہ ہائر کی تھی وہ 2021 میں, وہ جو 1500 لوگ بھرتی کیے تھے اور ان کو 1200-1300 لوگ, ہاں ان کو تو باقاعدہ انہوں نے ایک PC-1 بنایا ہوا تھا اور ان کا بجٹ بھی کوئی 88 کروڑ یا اراؤنڈ اباؤٹ 1 بلین آپ کہہ لیں, انہوں نے وہ بجٹ رکھا ہوا تھا اور ہر یونین کونسل سے اپنے لوگوں کو ہائر کیا ہوا تھا اور وہ آپس میں کنیکٹ تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو آپ پارٹی ہیں ان کی پروجیکشن کریں کیونکہ کمنگ الیکشن آ رہا تھا. یہ پروجیکٹ اس ٹائم سے نہیں تھا, یہ پروجیکٹ 2-3 سال پہلے کے تھا, لیکن چونکہ وہ تھا 1 سال کے لیے, بجٹ ان کا تھا کوئی اراؤنڈ اباؤٹ 1 بلین. انہوں نے یہ پر پلاننگ کی ہے کہ جب ہماری حکومت ختم ہوگی, فار ایگزامپل ان کی حکومت 4-5-6 مہینے بعد ختم ہوتی ہے, تو انہوں نے اس سے پہلے ان لوگوں کو ہائر کیا. ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ 4-5 مہینے تو یہ لوگ ٹرین ہوں گے اور پھر ہم ویسے بھی الیکشن کیمپین میں جائیں گے 2-3 مہینے بعد, تو 4-5 مہینے یہ ہو گئے اور 3 مہینے بعد اگر یہ لوگ ہوں گے تو یہ ہمارا پولیٹیکل کیمپین چلاتے رہیں گے اور پھر جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو 3 مہینے بعد وہ ہوں گے اور پھر پروجیکٹ ختم کر دیں گے. کنسیپٹ بیسیکلی وہ تھا جس کو لوگ کچھ اور رنگ دے رہے ہیں, کوئی کیا کہہ رہے ہیں, کوئی کیا کہہ رہا ہے. لیکن اگر آپ کا 2019 میں PC-1 بنا ہے تو اس پروجیکٹ کو آپ 2021 میں کیوں لے کے آ رہے ہو, 2022 میں کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ اس کو تو اسی ٹائم سے لانچ کر دیں. مقصد صرف یہی تھا کہ اس کو سرکار کا یا عوام کا پیسہ سیاسی پارٹی اس پہ خرچ کریں اور اس سے ہم سیاسی مقاصد حاصل کریں. عرفان بھائی, جو آپ نے بات کی ہے نوجوانوں والی کہ مطلب وہ ینگ ایج کے لڑکے جن کی زیادہ تعلیم نہیں ہے, جو ان پڑھ ہیں, ان کو انہوں نے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے, تو ان کو کیسے واپس قومی دھارے میں لے کر آیا جا سکتا ہے؟ آپ کے نزدیک اس کا کیا سلوشن ہے؟ سر, وہ جو لوگ ہیں جو ابھی کرنٹ سینیریو سے ہم گزر رہے ہیں, ان سے گھر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مطلب اگر میں ہوں تو مجھے اسکول کے بچوں کے فیس دینے پڑتے ہیں, مجھے گھر کا کرایہ دینا پڑتا ہے, اور سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, بجلی کا بل دینا پڑتا ہے. یہ جو لوگ ہیں نا, ان پہ یہ ذمہ داری نہیں ہے. اب 18 سال کا بندہ ہے, اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ بیوی بچے ان کے ہیں نہیں, نہ ان سے کوئی گھر والے پوچھتے ہیں. گھر والوں نے بھی ان کو ایسے ہی چھوڑا ہوا ہے کیونکہ پڑھ تو رہا نہیں اور محنت مزدوری کرتے ہیں تو بس ہاتھ میں ادھر آ کے نکل جاتا ہے, جو مرضی وہ کر لیں. اس دن وہ جب ان کا وہ احتجاج تھا اور اس پہ جو راولپنڈی پہ حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے تھے اور ساری وہ ریسکیو 1122 کی پوری مشینری لے کے آ رہے تھے, تو اس میں آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ ٹرکوں کے شیشے انہوں نے توڑ ڈالے. جی جی, وہ ٹائر وزیر اعلیٰ خود ٹرکوں والوں سے جا کے لڑے, اپنے ساتھ وہ لے کے گئے. سی ایم صاحب اپنی اس پہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اپنی کارکنوں کو گالیاں دے رہے ہیں. وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہیں, پشتوں میں کہہ رہے ہیں, شاید آپ کو اس کی سمجھ نہ آئے, لیکن بلکہ بےہودے ہی انہوں نے گفتگو کی ہیں جو کہ سنانے والی نہیں. تو اب میرے خیال میں جو سوری ٹو سے بہت معذرت کے ساتھ جو ان کے لیڈر ہیں نا, جیل میں یا جیل سے باہر ہیں, وہ جس ٹریک پہ چل رہے ہیں, جس راستے پہ چل رہے ہیں, جو زبان وہ استعمال کر رہے ہیں, ان کے ورکر اس سے زیادہ بدتمیز ہیں اور وہ زبان وہ بھی استعمال کر رہے ہیں اور اس میں ان کو خوشی ہے. عرفان بھائی, ایک سکینڈل بڑا مشہور ہے BRT, جی, اس کے اوپر آپ کی کتنی گرپ ہے, ذرا وہ تو ایکسپلین کریں. سر اس کا وہ ہے کہ اس میں بڑی ساری چیزیں آ گئی ہیں. پہلے یہ تھا کہ یہ 39 ارب کا منصوبہ ہے, پھر ہوا 47 ارب کا, اور کرتے کرتے 100 ارب روپے کراس کر گیا, لیکن منصوبہ مکمل نہیں ہوا ہے. ٹھیک, ابھی تک مکمل نہیں ہوا. BRT ابھی مکمل نہیں ہے, ابھی تک نامکمل ہیں, اور 100 ارب روپے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ہے. جو ان کی اپنی اعداد و شمار ہیں, وہ کوئی 68 ارب بتاتا ہے, کبھی 78 ارب بتا دیتے ہیں, جو بھی ہے. کہ ایسی باتیں آ رہی ہیں کہ کوئی 7 ارب روپے لے کے گئے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں انٹرسٹنگ یہ ہے کہ جب پہلے جو ایک بدنام زمانہ کمپنی تھی, کنسٹرکشن کمپنی تھی پنجاب کی, اور جن کو اس وقت پنجاب کی حکومت نے, شہباز شریف کی حکومت نے بلیک لسٹ قرار دیا تھا. کیا بلیک لسٹ؟ اسی کمپنی کو جناب انہوں نے آ کے ٹیکا دیا. ٹھیک, تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ٹرانسپیرنسی کتنی تھی کہ جب جس حکومت پہ الزام لگا رہے ہیں کرپشن کے, وہ جس کمپنی کو بلیک لسٹ کرا رہی ہیں, آپ اسی کو ٹیکا دے دیتے ہیں. دوسری بات, جو کمپنی وہ آ گئی
انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو مارگیج اور وہ جو چیزیں بینک اسٹیٹمنٹ اس کے ساتھ جمع کرتی ہیں شروع میں، بینک آف ویسٹ انڈیز کی انہوں نے مارگیج جمع کرائی ہیں، بینک آف ویسٹ انڈیز آپ دیکھ لیں وہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں. ادھر سے جناب جب ہم نے چیزیں نکالنا شروع کی ہیں تو بس بیچ میں بہت ساری باتیں آئی. اس میں پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کنسٹرکشن کے لیے جو مٹیریل خریدا گیا وہ بھی پی ٹی آئی کے اس وقت کے ایک سینیٹر کی کمپنی سے خریدا گیا، ٹھیک، اور ان کو کروڑوں کا نہیں اربوں روپوں کا فائدہ پہنچایا گیا. سوال یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی نیب کی وہ ایک خبر بھی آئی تھی کہ ہم نے 168 بلین اس میں سے وہ ریکوری کی ہیں کہ جو وہ غلط چیزیں کر رہی تھی، یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے. تو وہ تو کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. اب نیب ہیں کہ جنہوں نے غلط کام کیا اس کو پکڑے، وہ تو کوئی نہیں، احتساب کے اس میں لے کے آئیں. ٹھیک ہے. ہاں تو بڑی کہانی ہے. اچھا دوسری بات سر اس کی اسی سے ریلیٹڈ جی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے 100 ارب روپے سے زیادہ قرض پہ ایشیائی ترقیاتی بینک سے قرض لے کے آپ نے یہ منصوبہ بنایا اور اس پہ آج بھی آپ 5 ارب روپے سالانہ سبسڈی دے رہے ہیں، تو ایک تو آپ نے 100 ارب قرض لیا ہے، دوسرا یہ منصوبہ خسارے میں جا رہے ہیں، آپ 5 ارب روپے سالانہ اس پہ دے رہے ہیں، تو کہاں جائے گا یہ صوبہ، کہاں جائے گا یہ ڈپارٹمنٹ؟ تو عرفان بھائی جو آج کل ہمیں سوشل میڈیا پر ایک چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی گورنر راج کی بڑی بازگشت سنائی دے رہی ہے کہ جی گورنر راج لگے گا. آپ کا کیا اندازہ ہے کہ کیا یہ جو پی ٹی آئی حکومت ہے یہ خود کو اب زبردستی قربان کرنا چاہتی ہے تاکہ گورنر راج لگے اور یہ سائڈ پر ہو جائیں، یا گورنر راج کا فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا؟ آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ دیکھیں سر، اس طرح ہے کہ یہ جو میں نے 7-8 مہینے کی آپ کو کارکردگی بتائی ہے نا، یہ ڈیلیور نہیں کر سکے. ان کا یہی طریقہ کار ہے، 7-8 مہینے سے یہی جلسے جلوس اور یہی گالیاں اور دھمکیاں. تو جب اگر یہ ڈیلیور نہیں کر سکیں تو ان کا ورکر بھی ہے کہ ان سے کارکردگی کے بارے میں پوچھنا نہیں. یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ سیاسی شہید بن جائیں، کوئی آ کے یہ اور اپنے آپ کو مظلوم ثابت کریں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ صوبے میں جو اس کا چیف ایگزیکٹو کا تعلق ہے نا وہ ڈیر اسماعیل خان سے ہے. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے کہ اس 8 مہینے میں 2024 کے 8 مہینے میں سب سے زیادہ بتخوری، ٹارگٹ کلنگ، ٹیررزم کے سب سے زیادہ واقعات ڈی خان میں ہوئے. ابھی وہ حاضر سروس کرنل صاحب بھی ادھر سے ہوا ہوئے، اسسٹنٹ کمشنر بھی ہوئے. یہ چیف منسٹر صاحب اپنے گھر جاتا نہیں، جا نہیں سکتا. تو اب اگر اس سے اپنا ضلع کنٹرول نہیں ہو رہا، وہ اس کو سنبھال نہیں سکتا، تو پورے صوبے کا کیا حال ہوگا؟ اب وہ اسی پوزیشن میں ہے کہ کوئی آ کے اسی طرح ہمارا تختہ الٹ دیں، کیونکہ اگر خود سے یہ استعفیٰ دیں گے تو لوگوں کو پھر کیا جواب دیں گے کہ ہم نے تو آپ کو مینڈیٹ دیا تھا، آپ نے ڈیلیور نہیں کیا تو آپ کی ہے. لیکن اب یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا اقدام کریں اور اس کو ہم پھر اگلے 2-3 سال تک کیش کرتے رہیں اور اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتے رہیں کہ نہیں جی ہم تو وہ کرتے رہیں، لیکن یہاں پر انہوں نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا کہ پہلے ہمارے وفاقی حکومت چھین لیا اور اب ہمیں خیبر پختونخوا میں حکومت نہیں کرنے دے رہے ہیں. تو ان کا یہ ہے. ہم ان سے پوچھ لینا آپ کی کارکردگی ہے کیا، کسی بھی اس کو بلائے. اچھا عرفان بھائی، ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے، اب چونکہ آپ نے سیکیورٹی حالات کی بات کی تو پچھلے دنوں ہمیں یہ لکی مروت میں پولیس کا ایک احتجاج نظر آیا جس میں پولیس والے کہہ رہے تھے کہ جی فوج کو نکالو اور اس طرح کہہ رہے تھے. تو یہ سارا کیا صوبائی حکومت نے اسپانسر کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیں. سر اس میں یہ ہے کہ اس وقت 1,27,000 پولیس فورس ہیں خیبر پختونخوا کی. ٹھیک، 1,27,000. ایک ضلع میں 200-300 یا 400 یا 500 یا 1,000 پولیس اہلکار ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اس میں سے بھی یہ جو 100-200 لوگ یا 300 لوگ نکل آئے تھے تو ان کو کس کی آشیرواد حاصل تھی؟ صوبائی حکومت کی تھی. صوبائی حکومت میں شامل یا ان کی جماعت میں شامل کچھ اسمگلر مافیا کی تھی کہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے کہ جہاں پر آپ اس مافیا کو پکڑنے کے لیے کہ کوئی اگر ڈرگس کی اسمگلنگ کر رہے ہیں، جو کہ اب بھی کر رہے ہیں، اور جو کہ ان کی گاڑیوں میں آ کے وہ کر رہے ہیں، تو کیا ان پہ اگر ریاست کی جانب سے دباؤ آ جاتا ہے، ان کو پکڑ لیتے ہیں لوگ، تو پولیس والے کیوں پھر احتجاج پہ اتر آتے ہیں؟ کیا ان کا کام احتجاج کرنا ہے یا ان کا کام اپنے اس ادارے کے سربراہ کو آگاہ کرنا ہے کہ جو بھی غلط کام ہے، جو بھی لائن آرڈر سیکیورٹی کا اور جو انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں ود ان ڈسٹرکٹس اور ود ان اس پہ، یہ تو پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے، ان کا مینڈیٹ ہے. یہ کوئی بارڈر تو نہیں ہے کہ جہاں پر آپ فوج تعینات کریں، وہ تو چلو ان کا کام ہے بارڈر پہ. یہ تو آپ کے اپنے ڈسٹرکٹ میں، اور آپ کے اپنے ڈسٹرکٹ میں پھر سارے پولیس
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر پوری پولیس فورس کو تحفظات تھی تو ہر جگہ پر یہ احتجاج ہونا چاہیے، یا اگر اسی ضلع میں ہو رہے ہیں تو اس کے تمام پولیس بائیکاٹ کر کے آ جاتے. سارے تو نہیں آئے ہیں، 200-300 لوگ تھے، اور ان میں بھی پھر پتہ چلا کہ کس کے ساتھ کنیکشن ہے اور مطلب کس کو یہ کون سپورٹ کر رہا ہے. 1,27,000 پولیس فورس میں سے 200-300 لوگوں نے احتجاج کیا، اور 400 کر لیں، 500 کر لیں، تو اس یہ کے کیا تو تک نمبر بنتی ہی ہے؟ کوئی نہیں بنتا. 0.1% 1000 کر لیں، 2000 پولیس فورس کر لیں. جی جی 1,27,000 پولیس فورس میں اگر 2000 بھی احتجاج کرتے تو اس کی کیا توق بنتی. دوسری بات یہ ہے سر کہ اگر یہ معاملہ اتنا سینسٹیو یا سنجیدہ ہوتا تو ان کا اپنا آئی جی انسپیکٹر جنرل آپ پولیس جا کے ان سے بات کرتا، انہوں نے کہیں کہ یہ لوگ بس فارغ ہیں، ایسے احتجاج کر رہے ہیں، انہوں نے بھی جانے کی ضرورت نہیں سمجھی اور وہ احتجاج ختم ہو گیا. اچھا عرفان بھائی، اب میرا ایک سوال ہے، کیونکہ یہ چیز نا مجھے سمجھ نہیں آتی. جیسے بنوں میں فوجی چھاؤنی میں بم بلاسٹ ہوا، 8 جوان شہید ہوئے، اور اس کے بعد نیکسٹ ڈے امن مارچ نکالا گیا، اور امن مارچ والوں نے جا کے اسی چھاؤنی پہ حملہ کیا جہاں پر 8 جوان شہید ہوئے تھے. تو اس کی کیا لاجک ہے؟ یہ کیوں یہ حرکت کی گئی؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی. یہ سب جان بوجھ کس طرح کرتے ہیں، یہ انتشاری ٹولہ ہے. میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ جا کے یہ عوام کو ریاست کے خلاف یا ان اداروں کے خلاف وہ بغاوت پہ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، تاکہ اس طرح کے ہیں وہ اس طرح کے اقدام کر کے تو وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہاں سے ریئیکشن آئے گا، کہ اگر کسی نے وہاں پہ جا کے ان کو آگ لگائی ہیں، پتھر برسائے ہیں، ابتدا انہوں نے کی ہیں، فائرنگ اس ٹولے سے ہوئی ہیں، سب کچھ وہاں سے ہوا ہے، تو اس انتظار میں تھے کہ وہاں سے کوئی اگر فائر ہوگا اور یہاں پر کوئی زخمی ہوگا تو اس کو ہم، آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، اور پھر ہم آپ اس کو کیش کریں گے. اور ویسے بھی پاکستان میں جو سیاست ہیں یا پھر جو خاص کر خیبر پختونخوا میں ہیں، جو آپ اس کی نیشنلزم کی یا قوم پرستی اور اس کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر ہمیشہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی فوج نعرہ جو ہیں یا نیریٹو جو ہیں وہ ہمیشہ سے لوگوں میں سرایت کر جاتا ہے. مطلب اور ہر صوبے کی ہر کہانی ہے، ہاں پنجاب میں وہ بھی ہے. ایسے ہی ہوتا. ہاں تو یہ لوگ جان بوجھ کے وہ کرتے ہیں کہ اس کو ہم ٹارگٹ کریں، تاکہ ایک بندہ، ایک یہ موبائل، ایک میں اس کو سر معذرت کے ساتھ میں اس کو فتنہ کہتا ہوں، یہ جو موبائل ہے، ایک بندہ ایک پتھر پھینک دیتا ہے اور اس کی وہ ویڈیو بنا دیتا ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیتا ہے، اس کے ساتھ کیپشن جو بھی مرضی لکھ لیں. کس طرح اس کو آپ کنٹرول کریں گے کہ کیا ہے؟ اچھا عرفان بھائی، ادھر مطلب ابھی یہ منظور پشتین بھی آ رہے ہیں، وہ پختون کوئی انہوں نے وہ پتہ نہیں عدالت لگا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. اچھا مجھے ایک چیز تھوڑی سی سمجھائیں کہ منظور پشتین خیبر پختونخوا میں امن چاہتا ہے، جی ٹھیک ہے، اور امن کے لیے وہ کہتا ہے کہ یہاں پر جو طالبان لائے گئے وہ غلط تھا اور یہ طالبان نہیں ہونے چاہیے اور ہمارے صوبے کی عوام کو امن ملنا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن طالبان بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں. تو اب جب طالبان کے خلاف فوجی آپریشن ہوتا ہے یا فوج ان کے خلاف ایکشن کرتی ہے تو منظور پشتین کہتا ہے کہ دہشت گردی جو سی ہے وہ فوج پھیلا رہی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو طالبان کا مسئلہ بیچ میں پھنسا ہے اس کا آپ نے حل کیا کرنا ہے؟ کہ نہ آپ طالبان کو خلاف کوئی ایکشن لیتے ہو، نہ آپ فوج کو ان کے خلاف ایکشن لینا دیتے ہو، تو آپ چاہتے کیا ہو؟ سر یہ جب سابق ڈی جی ایس آئی اور کور کمانڈر پشاور فیض حمید صاحب تھے، اور جب یہ انہوں نے اس وقت کے پرائم منسٹر پی ٹی آئی کے چیئرمین کے کہنے پہ یہ مذاکرات شروع کیے، ٹھیک، تو اس وقت اس پہ کسی نے بات کی کہ یار یہ آپ غلط کر رہے ہیں، کہ انہوں نے جو اے پی ایس کا اتنا بڑا اٹیک ہوا ہے، اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، اتنے ہمارے سیکورٹی فورسز، پولیس فورس، عام جوان، جو رف اسٹیمیٹ اور فگر ہیں کوئی 90,000 یا اس سے زیادہ پولیس فورس، سیکورٹی فورسز، فوج، عام عوام، یہ سب اس میں شہید ہوئے ہیں. تو اس کے خلاف کسی نے بات کی ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں تو کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ کرنے جا رہے ہیں؟ کیا کنہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو سابق پرائم منسٹر چیخ کے کہہ رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس خیبر پختونخوا میں ان کو دفتر دیتا ہوں؟ یہ تو سب کام، وہ تو جو اے پی ایس کا اٹیک کب ہوا تھا؟ تو اس وقت کی بات ہے نا، 2014 کی بات. جی اور اس کے بعد یہ باتیں وہ کر رہے کہ جب حکومت میں آئے تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں ان کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں دفتر دوں گا. تو اب وہاں پر یہ جو اب ایک مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، ان کے کہنے پہ سابق ڈی جی ایس آئی فیض حمید صاحب گئے ہیں اور پھر وہاں پر ایک راستہ کھولا. جو سینئر تجزیہ کار ہیں اور باخبر صحافی ہیں خیبر پختونخوا کے اور اس کو کور کر رہے ہیں اس ریجن کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فگر تو زیادہ بتا رہے ہیں لیکن جو ایگزیکٹ فگر ہے وہ 6 سے 10 ہزار کے درمیان. یہ لوگ آ گئے، انہوں نے اس کو، کیونکہ بارڈر پہ انہوں نے ان کو اجازت دی کہ آ جائیں، وہ لوگ آ کے آپ کے اس میں بس گئے. اب 10,000 بندہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، کسی کارروائی کے لیے 100 بندے بھی بہت ہوتے ہیں جو کہ نامعلوم ہو، جو ان کو پتہ نہ ہو، اس کو ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوتا کہ کون کیا ہے. تو اب جب انہوں نے ان کو اجازت دی ہے
وہ جب آ کے آپ نے ان کو بسایا بلکہ ادھر، یہ اس عمران وقت خان کی اس معذرت وقت میں آپ کو کاٹ رہا ہوں، عمران خان کی تقریر ہے کہ 40,000 لوگ ہم لے کر آئے ہیں، اور فیاض چوہان اکثر ہمارے ساتھ آتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 40,000 تو یہ ہے جو عمران خان نے اعتراف کیا، اصل میں شاید 80 سے 90,000 لوگ ہیں۔ ان کے پاس پھر زیادہ ہی ہوں گی، کیونکہ چوہان صاحب تو ان کے بہت قریب تھے، ان کے جی پاس جی، انفارمیشن ہاں ایگزیکٹ وہ فگر ان ہوگی۔ دنوں تو وزیر بھی تھے ہاں پنجاب میں۔ تو سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اس وقت یہ باتیں ہو رہی تھیں تو اس وقت منظور پشتین صاحب کیوں نہیں آئے؟ اب دیکھیں نا سر، یہ امن کی بات صرف وہ تو نہیں کر رہا، یہ تو عوامی نیشنل پارٹی کب سے کر رہی ہے؟ یہ خیر پاکستانی یہی ٹھیک، چاہتا ہے۔ انہوں نے کبھی اس طریقے کی راہ تو وہ اس پہ تو نہ چل پڑے، نہ انہوں نے کوئی اس طریقے کا راستہ اختیار کیا کہ لوگوں کو بغاوت اور اس پہ آئیں۔ بہت اہم آپ نے وہ سوال کیا ہے کہ اگر یہ لوگ اس صوبے میں امن چاہتے ہیں اور جن لوگوں کی وجہ سے امن خراب ہیں ان کے خلاف اگر فوج کارروائی کر رہی ہیں تو ان کے خلاف بھی یہ لوگ کیوں ہیں؟ جی، کہ مطلب کاروائی بھی نہیں کرنی لیکن امن بھی کارروائی بھی چاہیے اور نہیں ان کو کرنے، ہٹانا امن بھی بھی ہے۔ چاہیے اور ان کو بس کھلا چھوڑ دیں۔ جی میرے تو ایک اس دن ہم ایک اس میں دوستوں کے ساتھ گپ شپ بیٹھ کے بات کر رہے تھے، سینئر صحافی تھے لوگ، تو میں نے ان کو کہا کہ یار یہ بھی ایک اسٹیٹ کی ایک پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ اگر یہ پروونشل گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے اور یہاں پر اگر پولیس فورس بھی یہ کہہ رہی ہے اور یہاں پر یہ اگر 11 اکتوبر کو امن مارچ بھی ہونے جا رہے ہیں تو یہ ایک فیصلہ کر لیں، ڈیسائیڈ کر لیں، یہ 5-6 مہینوں کے لیے ان کو صوبہ چھوڑ دیں، بارڈر بھی ان کو چھوڑ دیں اور یہ انٹرنل جو سیکیورٹی ہیں یہ معاملات بھی ان کو چھوڑ دیں اور ان کو کہیں کہ چلیں آپ سنبھالیں۔ 6 مہینے بعد اگر صورتحال جو آپ ڈی خان اور لکی اور اس کی بات کریں، 6 مہینے بعد اگر یہ صورتحال وہ 2008 اور 9 والی بن گئی جس طرح مالاکنڈ میں تھا کہ وہ جب انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اسلام آباد سے کتنے کلومیٹر کی دوری پہ ہیں، 2 گھنٹے کی مسافت پہ 80 ہیں کلومیٹر اور یہ ہیں اور ہم اب آئیں گے، یہ آئیں گے، وہ آئیں گے، کیا کرنا پڑا پھر سوات کو؟ تو یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں، صوبائی حکومت پاگل ہو گئی ہیں، ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ دوسری عام بات کہ اگر وہ امن کے نام پہ کر رہے ہیں، اس دن اس کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات بھی ہوئی، وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں ان کو پورا ایک پروٹوکول بھی مل رہا ہے اور بھی مل رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر امن کے لیے جو لوگ شہادتیں دے رہے ہیں، جو لوگ قربانیاں دے رہی ہیں، آپ کا پولیس فورس ہیں، آپ کے سیکیورٹی فورسز ہیں، آپ کے فوج ہیں، آپ کے پولیٹیشنز ہیں، پولیٹیشن بھی شہید ہوئے ہیں نا باجوڑ میں، وہ سینیٹر ہدایت اللہ اس کی شہادت ہوئی، یا اور لوگ ہیں، تو یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کیوں وہ لائے عمل نہیں تیار کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے آ کے کہتے ہیں کہ ان کے خلاف آپریشن بھی نہ کرو اور ہمیں امن بھی دو؟ یہ تو میرے سمجھ میں اچھا یہ عرفان بات بھائی، ان کی باتوں سے جو مجھے ایک تاثر جاتا ہے ایز اے لے مین کہ یہ شاید منظور پشتین کا جو پورا گینگ ہے ان کا سوچ یہ ہے کہ فرض کیا جیسے سوات ہے تو وہاں پر طالبان آئیں گے تو مقامی آبادی خود جا کر جنگ لڑ لے گی اور طالبانوں کو ہرا دے گی، ہمیں فوج کی ضرورت نہیں۔ تو کیا ایسا ٹیکنیکلی پاسبل ہے؟ میں نہیں خیال سر، یہ دیکھ لیں کہ اسٹیٹ یا ریاست کے پاس جو ایک پاور ہوتی ہے نا، وہ ایک عام شہری کے پاس یا عام آپ جتنے بھی وہ لشکر بنا لیں اور وہ بنا لیں، ان کے پاس تو ایسا وہ نہیں ہے۔ یہ کام تو رسپانسبلٹی، یہ تو اسٹیٹ کی جہاز بھی ہیں، ریاست ٹینک کی بھی ہیں، توپیں بھی ہیں، سب کچھ سب چیزیں ہیں، اور وہ طاقت کے استعمال پہ آنا چاہیں اور اس طرح کی صورتحال اللہ نہ کرے کہ بنے تو وہ تو ریاست پر آخری حد تک چلی جاتی ہیں اور وہ اپنی کارروائیاں کرتی ہیں۔ اگر وہ اس حساب سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں تو مطالبے کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ ڈویژن کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ تقسیم کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ تعصب کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ پاکستان کو تقسیم کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ پھر ایک بہت ہی نامناسب اور بہت ہی ایک غلط راہ پر نہ آپ خود چل رہے ہیں بلکہ قوم اور لوگوں کو آپ گمراہ کر رہے ہیں۔ اچھا عرفان بھائی، یہ ایک پوائنٹ اکثر میرے ذہن میں آتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو قوم پرست ہیں وہ اکثر افغانستان کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، لیکن میں جب ریسرچ کی تو مجھے پتہ چلا کہ افغانستان کے تو پچھلے 100 سال میں 28 جھنڈے تبدیل ہوئے ہیں، اور جو سب سے لمبے عرصے تک ان کا جھنڈا رہا وہ 1940s 50s اور 60s میں تھا، جو لویا جرگا والا ایک جھنڈا ہوتا تھا لال رنگ کا۔ تو یہ لوگ افغانستان کا یہ حالیہ جھنڈا کیوں استعمال کرتے ہیں؟ مطلب یہ جو حالیہ جھنڈا ہے یہ تو بیسیکلی امریکی آکوپیشن کا ظاہر کرتا ہے نا، کہ جب امریکہ نے قدم جمایا اور امریکہ نے وہ اشرف غنی اور حامد کرزئی کو لے کے آیا تو وہ والا جھنڈا لگایا، تو مطلب جو جھنڈا آکوپیشن کا جھنڈا ہے اب وہ والا جھنڈا کیوں استعمال کر رہے ہو بجائے اس کے کہ آپ وہ لویا جرگا کا جھنڈا استعمال کرتے؟ تو آپ نے کبھی اس چیز پر غور کیا؟ سر میں نے اس پہ غور بھی کیا اور میں نے ٹویٹر پہ ایک بندے کو ایک ٹھیک ٹھاک اس کا وہ جواب بھی دیا تھا، اس طرح کا کوئی ایک جھنڈا لہرا رہا تھا، ہمارے پشاور میں کوئی ایک ہوا تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ بچے ذرا اس طرح کر لیں کہ یہ جو جھنڈا آپ پشاور میں لہرا رہے ہیں اور آپ کو اجازت ہے، ٹھیک یہی جھنڈا آپ جا کے کابل میں لہرا رہے ہیں۔
تو آگے سے پھر گالیاں ہی گالیاں. سمپل بات ہے نا, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو جھنڈا آپ یہاں پہ لہرا رہے ہیں, آپ کا یہ جو جھنڈا جو آپ جرمنی میں لہرا رہے ہیں, آپ یو کے میں لہرا رہے ہیں, آپ کسی اور ملک میں لہرا رہے ہیں, آپ اپنے ملک میں جا کے کابل میں یہ جھنڈا لہرا کے دکھائیں, مجھے کوئی بھی دکھائیں. بات یہ ہے کہ آپ افغانستان کی وہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں نا کہ اب وہاں پر 110 پچھلے 110 سال میں وہاں پر کتنے الیکشن ہوئے, اشرف حامد کرزئی کا اور اشرف غنی کا ہوا, میرے اس خیال کے سے بعد بس وہاں پہ یہی کیا دو. صورت حال ہے, بس. 2 ہی الیکشن ہوئے نا, جی جی اس کے بعد وہاں پہ کیا صورت حال ہے. بس وہی. تو ان کو تو اگر کسی کو زیادہ شوق ہے, یا اگر یہ لوگ یہاں پر آپ نے قوم پرست کی بات کی یا آپ نے پختون تحفظ موومنٹ کی بات کی یا ان لوگوں کی بات کی, یہ لوگ اگر یہاں پر جھنڈا لہراتے ہیں, بے شک ان کو اجازت دیں, ریاست ان کو اجازت دیں کہ چلو لہرائیں یہ جھنڈا, لیکن ساتھ میں ان کو یہ بھی اجازت دیں کہ آپ جا کے ذرا, کابل تو بہت دور ہے تو ہم سے نزدیک جلال آباد پڑتا ہے, ادھر جا کے چلیں اس کو لہرائیں, یا چلیں وہ بارڈر کے اس پر قدم رکھ کے لہرائیں کہ جہاں پر وہ امارت اسلامی والے کھڑے ہوتے ہیں, پھر آپ اپنا حشر نشر دیکھ لیں. اچھا, اب ذرا تھوڑا سا ہم ٹاپک کو لے جاتے ہیں ہیلتھ کے اوپر. اکثر جو میری مطلب سوشل میڈیا پر کسی بھی خیبر پختونخوا والے دوست سے بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی صحت کارڈ نے انقلاب برپا کر دیا, صحت کارڈ کی وجہ سے لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. آپ کے نزدیک اس بات میں کتنی سچائی ہے, یہ صحت کارڈ کیا واقعی ڈیلیور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ میں سر دونوں اسپیکٹ پہ بات کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں تک, بلکہ بہت زیادہ لوگوں تک تو یہ ایک بہترین منصوبہ ہے ان کے لیے, ٹھیک, لیکن آج کل یہ ہے کہ جو ہیلتھ ریلیٹڈ اور پھر اس میں جو دل کے امراض سے متعلق جو ایشوز آ رہے ہیں سرجریز کے حوالے سے, اس میں یہ آئے ہیں کہ انہوں نے جو لمٹ رکھا وہ کم ہے, تو اسپتالوں نے جو سروسز تھیں وہ بند کر دی ہیں, ٹھیک, وہ نہیں دے رہے ہیں. کوئی اگر آ جاتے کتنے فیصد ہسپتالوں میں سروسز بند ہیں آپ کے اندر؟ وہ تو بہت ہے سر, انہوں نے تو جو معاہدے کیے ہیں وہ تو سرکاری اور پرائیویٹ بے تحاشا اسپتال ہیں, اس میں بھی وہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ دیکھ لی گئی ہیں, تو اس کی بات کروں گا کہ ایسے اسپتال بھی ہیں کہ اس معیار کے نہیں ہے لیکن انہوں نے ان کو ہیلتھ کارڈ دے دیا. میں سر آپ کو ایک مثال دوں کہ اوورآل منصوبے سے بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے, لیکن وہ کرپشن کے حوالے سے میں بات کروں. ایک اسپتال تھا سر ہمارے اس میں, بلکہ بھی ہیں دیر میں, اس میں ہوا یوں کہ اس سے متعلق کچھ اعتراضات آئے کہ یہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے. انکوائری آرڈر ہوئی, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی اپنی انکوائری رپورٹ ہے, اس میں انہوں نے وہ پوری انکوائری کر کے تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس ہسپتال میں 1 سال کے دوران, فار ایگزامپل 1 سال کے دوران اس میں کوئی 1800 سرجریز ہوئی ہیں. 1800 سرجریز دیر کے ایک ہسپتال میں, کوئی بہت بڑا وہ نہیں ہے, ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ہوگا, ایک پرائیویٹ ہسپتال ہوگا. اس پرائیویٹ ہسپتال میں 1800 سرجریز ہوئی ہیں, اور وہ سرجریز 1800 میں سے فار ایگزامپل وہ کہہ رہے ہیں کہ 1700 سرجریز جو ہیں وہ صرف اپینڈکس کی ہوئی ہیں. میرے خیال میں میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. نہیں, سرجریاں ایکچوئل میں ہوئی ہیں یا صرف کاغذوں کے اوپر ہیں؟ وہی بات بتا رہا ہوں کہ کیا اس 1800 وہ ایک پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے نا, جو مریض آ رہا ہو اس کی اپینڈکس کاٹ دیتے ہوں. سر میں نے بھی آگے سے جب اس نے مجھے انکوائری رپورٹ دکھائی اور میں نے اس کو جب پڑھا تو میں اس کی طرف دیکھ کے ہنسی پڑا تھا, جس طرح آپ ہنس پڑے کہ یار یہ 1800 میں سے 1700 بندوں کو ساروں کو بس ایک ہی مسئلہ تھا, کوئی اور مسئلہ تھا ہی نہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں وہ باقاعدہ آئی ڈی کارڈ نمبر بھی دیے گئے ہیں, اس کے نمبر بھی لکھے گئے ہیں, شناختی کارڈ, لیکن ایکچوئل جو پوزیشن تھی وہ نہیں تھی. کسی سے نمبر لے کے ایک وہ بنا کے پیسے نکلوا کے تو بس سارا کچھ. ہمارے جو دوست اپینڈکس سے واقف نہیں ان کو میں تھوڑا سا سمجھا دوں کہ اپینڈکس بنیادی طور پر ہمارے پیٹ میں ایک چھوٹا سا پاؤچ ہوتا ہے, جس طرح ایک بیگ نہیں ہوتا تو اسی طرح ہماری انتڑیوں میں ایک پاؤچ سا نکلا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے جسم میں پرانے زمانے میں جب انسان وہ درختوں سے پتے وغیرہ کھاتا تھا تو اس وقت یہ پاؤچ فعال ہوتا تھا اور کام کرتا تھا. لیکن جب موجودہ دور آیا, جب ہم نے پروسیسڈ فوڈ کھانے شروع کیے تو اس پاؤچ کا ہمیں کوئی استعمال نہیں رہا. تو یہ ہمارے جسم میں مطلب ایک آرگن موجود ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہوتی, اس لیے اسے آپ کاٹ بھی دیں تو اس سے مریض کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اپینڈکس کا مرض کب ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر کوئی چیزیں وغیرہ اس پاؤچ میں جمع ہو جائیں, کوئی بیکٹیریا وغیرہ آ جائے, تو اس انفیکشن کی وجہ سے یہ جو پاؤچ ہے یہ خود سرجری کے تھرو کاٹنا پڑتا ہے. تو یہ مطلب یہ اس چیز کو اگر آپ بغیر مسئلے کے بھی کاٹتے ہیں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. اس لیے یہ جو چیز ہے وہ بڑی عجیب سی ہمیں بتائی ہے عرفان بھائی نے. اچھا عرفان بھائی, تھوڑا سا ہمیں جو تعلیم ہے خیبر پختونخوا میں تعلیم کے شعبے کے اوپر بتائیں کہ پچھلے 10 سال میں جو بدل رہا ہے خیبر پختونخوا, اور وہاں پر جو تعلیم کی ایک کیمپین بھی چلتی رہی, اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا خیبر پختونخوا میں تعلیم کی جو صورتحال ہے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے وہ
بہتر ہوئی ہے پچھلے 10 سالوں میں یا تباہ ہوئی ہے؟ ایک اور اس میں اسکینڈل آ رہے ہیں یہ یونیورسٹیوں والا بھی کہ جی یونیورسٹیوں کی زمینیں بیچی جا رہی ہیں، تو ذرا یہ چیزیں ایکسپلین کریں. سر دو آپ نے مختلف چیزیں پوچھی. ایک تو یہ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ہے، ابتدائی صالحی تعلیم جو اول سے لے کے تو 12ویں جماعت تک ہے، اور یہ جو وائس چانسلرز کی اپوائنٹمنٹ جو ہیں یا پھر یہ جو زمینیں بیچنے کا ہائر ایجوکیشن کا مسئلہ ہے. اچھا سر، اس وقت جو ایک لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے یا بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا جو ڈیٹا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 4.7 ملین یعنی 47 لاکھ بچے جو ہیں 5 سال سے 16 سال عمر کے 47 لاکھ بچے خیبر پختونخوا میں اسکولوں سے باہر ہیں. اور پوری آبادی کتنی ہے خیبر پختونخوا کی اس وقت؟ راؤنڈ اباؤٹ فاٹا کا ملا کے 4 کروڑ 5 لاکھ. تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا تقریباً 20% جو طبقہ ہے وہ اسکولوں سے اس وقت دور ہے. مطلب یہ بچوں کے لحاظ سے تو اس کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہوگی، کیونکہ اس میں تو آپ نے وہ بڑے بھی شامل کیے، 2 کروڑ نے کہا کہ ہاں. تو یہ صورتحال ہے تعلیمی ایمرجنسی کا. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بڑے بڑے وہ ڈرامے کر رہے تھے کہ داخلہ مہم ہے اور یہ مہم ہے، تو کبھی یہ تو مجھے لگ رہا ہے یہ 50% سے بھی زیادہ بن رہے ہیں. وہی فگر اب اس کی آ رہی ہیں آپ ایگزیکٹ جو اس کی ہیں تو 4.7 ملین. میرے اندازے سے اگر یہ نمبر ایکوریٹ ہے تو اس وقت خیبر پختونخوا کی 55% آبادی اسکولوں سے، مطلب جو اسکولوں میں جانے والے بچوں کی عمر کے بچے تھے ان میں سے 55% بچے اسکول نہیں جا رہے، باہر ہیں. ٹھیک. اب سر اس طرح ہے کہ جو ایک بجٹ ہوتا ہے ان کا، ایک سیلریز کا بجٹ، کرنٹ بجٹ اور ڈیولپمنٹل بجٹ، وہ تو اپنی جگہ، اس کو ہم نہیں چھیڑتے. ہوا یوں کہ انہوں نے یہ کیا کہ ہم یہ جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں اس میں سہولیات کی فراہم کریں گے، یعنی فرنیچر، پینے کا پانی، واش رومز، باؤنڈری وال، بجلی، یہ ساری چیزیں. اس کے لیے انہوں نے رکھا کوئی 30 ارب روپے کا ایک پروگرام، تعمیری سیرت پروگرام اس کا نام تھا. ٹھیک، تعمیری سیرت پروگرام. 30 ارب روپے میں انہوں نے کہا کہ ہم اس ٹائم 29,000 سرکاری تعلیمی ادارے تھے اسکول. اس میں جو اب بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی جو لیٹسٹ ڈیٹا ہے اسی سال کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، اس میں 12,000 سے زائد پرائمری اسکول، مڈل اسکول، ہائی اسکول اور ہائر سیکنڈری اسکول، میل فیمیل دونوں، 12,000 سے زائد سرکاری تعلیمی اداروں میں یہ سہولیات نہیں ہیں. کسی میں پانی نہیں ہے، کسی میں واش روم نہیں ہے، کسی کا باؤنڈری وال نہیں ہے، کسی میں بجلی نہیں ہے، کسی میں بیٹھنے کی وہ جگہ نہیں ہے. تو آپ نے پھر یہ پیسہ اتنا خرچ کہاں کیا؟ 30 ارب روپے، اس سے کتنے اور اسکول بن سکتے تھے؟ یہ تو صورتحال ہے، اور یہ ان کا اپنا ڈیٹا اور وہ کہہ رہا ہے. دوسری بات سر کہ جو آپ نے یونیورسٹیوں والی اراضی بیچنے کی، جی یہ قصہ شروع ہوا مردان میں ایک یونیورسٹی ہے وہاں سے، اور یہ سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس کوئی بہت بڑی زمین ہے، اور چونکہ یہ ایسی پڑی ہوئی ہیں، یہ کوئی پچھلے 10 سالوں میں انہوں نے کسی زیر استعمال نہیں لا سکے، تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو بیچ دیتے ہیں، اور اس پہ پرائیویٹ اونر پہ یا کسی پہ بھی بیچ کے تو اس سے ہم تھوڑا سا پیسہ کما کے تو ہمارے خزانے میں آ جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ اگر اس ٹائم یہ زمین لی گئی تھی تو اس مقصد کے لیے لی گئی تھی کہ یہ یونیورسٹی بنی ہے، تو مستقبل میں اس میں یہاں پر اسٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ ہوگی، یہاں پر نئے بلاکس بنیں گے، یہاں پر ہاسٹل بنیں گے، یہاں پر اکوموڈیشن کے لیے کچھ اور چیزیں بنیں گی، تبھی اس مقصد کے لیے انہوں نے ساری وہ چیزیں ایکوائر کر کے کی. اب ان کے جو کرنے کے کام ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں. وہ کیا ہے سر؟ 18ویں ترمیم ہوئی، جی 2009-10، پھر اے این پی کا وہ ایک 2 سال اے این پی کے رہے ہیں، 2-2.5 سال، جی اور پھر یہ 11 سال ان کے رہے ہیں، یہ جو انقلاب کے دعوے کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں اور تبدیلی اور اس کے. اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جس بھی منصوبے کا نام رکھتے ہیں تو وہ تباہی سے منصوب ہوتے ہیں نا، وہ سونامی اس ٹائپ کے نا، وہ ہاں ایمرجنسی، وہ سارے تباہی کے منصوبے ہیں. تو جب منصوبہ شروع ہونے سے پہلے وہ تباہی کا وہ ہو جاتا ہے. انہوں نے سر یہ کیا ہے کہ ان 11 سال میں جو 18ویں آئینی ترمیم کے بعد خیبر پختونخوا میں ایک پروونشل لیول پہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بننا تھا، جو پنجاب حکومت نے بنایا ہے، سندھ حکومت نے بنایا ہے، انہوں نے اپنے 11 سال میں نہیں بنایا. کیوں؟ ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے ہی نہیں. سر میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ ٹھیک جو ادھر تو پھر کوئی بھی یونیورسٹی کسی بھی طریقے سے چل سکتی ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے، کوئی سر پیر نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، جو ان کے کام کرنے کے تھے 11 سال میں آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن تک نہ بنا سکیں. یار بات سنیں سر، یہ نہیں ہے. اب جو آپ کے 35 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں اس میں 25 یونیورسٹیز ایسی ہیں کہ اس میں مستقل وائس چانسلر نہیں ہے، اور وہ اب سے نہیں، وہ کب سے نہیں ہے. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ جو سلیکشن ہوئی ہے وائس چانسلر کی، اسکروٹنی سب چیزیں ہوئی ہیں، جو لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں
ان کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے پہلے اسمبلی سے قانون سازی کی، ٹھیک، لوگ پھر عدالت چلے گئے، عدالت نے اسٹے آرڈر دیا، صوبائی حکومت کا یہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ اب لوگ یہ کر رہے ہیں کہ جو وائس چانسلر ہیں ان کو ایکسٹینشن دیں، اور یہ کس لیے کر رہے ہیں سر آپ کو بتا دوں، یہ جو 24-25 ہے نا، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو دوبارہ ری ایڈورٹائز کر کے دوبارہ لوگ لیں گے۔ ان 24-25 میں ان کی پارٹی کے کچھ لوگ، کوئی بھی بندہ شامل نہیں ہے۔ یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان یونیورسٹیز میں ہمارے اپنے پارٹی کے لوگ آ جائیں۔ اب جو آلریڈی ایک پروسیس ہو گیا ہے، مکمل ہیں، شارٹ لسٹنگ ہوئی ہیں، انٹرویوز ہیں، سب، بس ان کو صرف اپوائنٹ کرنا ہے، یہ لوگ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان کے پارٹی کے نہیں ہیں۔ یہ لوگ نئے نئے قانون اور ڈرامے اور یہ، وہ لوگ عدالت چلے گئے، اسٹے آرڈر آ گیا۔ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار، یہ جو ہم وہ کر رہے تھے اس کو ری ایڈورٹائز تو نہیں کر سکتے کیونکہ کورٹ سے بھی فیصلہ آیا، تو اب یہ کر رہے ہیں کہ جو موجودہ لوگ ہیں ان کو ہم ایکسٹینشن دے رہے تھے، ان کو ساتھ میں ملا کے وہ کر رہے ہیں۔ اچھا عرفان بھائی، اب ایک اور سوال دوبارہ صحت کے ٹاپک کے اوپر۔ دیکھیں میں تو بطور ڈاکٹر ادھر راول پنڈی کے سرکاری اسپتالوں میں کام بھی کیا ہے، پھر میرا کچھ عرصے پہلے لاہور کے بھی ایک اسپتال میں جانے کا چکر لگا، تو مجھے ایک چیز نظر آتی ہے کہ خیبر پختونخوا کے مریضوں کا پنجاب میں بالخصوص یا راول پنڈی میں اور لاہور میں بڑا انفلکس ہے۔ مطلب ان کا اپنا ہی پورا ملک ہی ان کا ہے، جس ہسپتال میں جانا چاہیں وہ جائیں، میں اس لحاظ سے بات نہیں کر رہا، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ انہوں نے مطلب اتنی تیسری ان کا ٹینیور چل رہا ہے، تو یہ کیوں خیبر پختونخوا میں ابھی تک ایسے اسپتال نہیں بنا پائے جہاں پر مطلب لوگ علاج کروا سکیں اور انہیں دوسرے صوبے میں نہ جانا پڑے؟ کیونکہ ایک تو وہ پختون ہیں جو کہ لوکل رہتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، مطلب ان مریضوں سے آپ بات کریں گے وہ کہیں گے جی ہم مردان سے آئے ہیں، ہم چار سدے سے آئے ہیں، ہم جی سوات سے آئے ہیں، اسپیشل ادھر اسپتال میں آئے ہیں، تو خیبر پختونخوا میں ایسا کیوں نہیں کر سکے؟ سر میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ایک تجربہ گاہ کے طور پر یہ استعمال کرتے رہے۔ جب شروع میں ان کا آیا تو ایک ڈاکٹر نوشیروان برکی صاحب تھے، تو ان کو لے کے آئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں ریفارمز لے کے آتے ہیں، تو وہ ریفارمز لا کے تو ان کا بیڑا غرق کر دیا، MTI میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشن، جی جی، تو ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ آڈٹ رپورٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، خیبر پختونخوا میں 3 بڑے سرکاری اسپتال ہیں، ایک لیڈرنگ اسپتال ہے پشاور میں، ایک خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، اور ایک حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس ہے۔ تینوں کے انہوں نے بورڈ بنائے، بورڈ آف گورنرز ہیں، ان کے یہ ہیں، ان کے پرسنل پریویلیجز ہیں، انہوں نے ہائرنگ کی ہیں، یہ بیڈ مینیجر ہیں، تو یہ کمرے کا مینیجر ہیں، یہ کرسی کا مینیجر ہیں، تو یہ مینیجر ہیں، وہ مینیجر ہیں، اتنی انہوں نے ویکنسیاں کریٹ کی، اور اسپتال کا بجٹ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ جو پرچی 10 روپے میں ملتی تھی وہ جا کے 100 روپے پہ پہنچ گئی یا 50 روپے پہ پہنچ گئی۔ جو چیزیں میڈیسن فری میں اسپتال میں ملتی تھیں وہ اب اسپتال میں ملتی نہیں ہیں، لوگوں کو باہر سے آنی پڑتی ہیں۔ مختلف ویڈیوز آپ دیکھ نہیں رہے، وہ ڈاکٹر احتجاج میں، ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن اس دن بھی وہ احتجاج پہ تھے، وہ پورے ایک ویڈیو رپورٹ میں نے یہاں بنا کے بھیجی تھی، کیونکہ وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کا اپنے لیے احتجاج کم، یعنی کہ اپنے لیے وہ کہیں کہ میری تنخواہ بڑھاؤ، میری یہ کرو، میری وہ کرو، وہ اس ریفارمز کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اگر وہ ریفارمز اتنے اچھے تھے تو وہ ڈاکٹرز کمیونٹی کیوں پہ احتجاج پر ہے؟ نئے ہسپتال تو سر وہ تو آپ چھوڑ دیں، وہ تو آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ جو وہ جو ایگزسٹنگ ہے اس کا جو حالت بنائی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہے ان لوگوں سے۔ تو جی ناظرین، اس انٹرویو کے دوران دیکھیں شروع میں میری مونچھیں اوپر تھی، لیکن اب انٹرویو کے اختتام تک میری مونچھیں نیچے آ چکی ہیں، کیونکہ عرفان بھائی نے جو باتیں کی ہیں ان سے میری ہوائیاں اڑ گئی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی عرفان بھائی کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمارے 14 طبق روشن کر دیے ہیں، اور یہی ہے وہ تبدیلی جس کا عمران خان نے وعدہ کیا تھا۔ تو آپ خود سن رہے ہیں، اور عرفان بھائی مطلب آپ کو سلام ہے کہ آپ نے کس دلیری کے ساتھ پورے نیکسس کو یہاں پر ہمارے سامنے ایکسپلین کیا ہے۔ اور یہاں پر ہمارے لیے ایک جو پازیٹیو چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں حالیہ کچھ عرصے میں دیکھا ہے کہ ہمارے جو دوسرے صوبوں کے لوگ ہیں، بالخصوص پنجاب والوں سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، کہ ہم نے سوشل میڈیا پر چند لوگوں کا رویہ دیکھ کر یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ہم خیبر پختونخوا کو ابینڈن کر دیں گے، یا مطلب وہ ٹھیک ہے جی اس صوبے کے اپنے مسائل ہیں، وہ قوم پرست ہیں، ان کو چھوڑو، اپنے حال کے اوپر وہ لڑیں مریں جو مرضی کریں۔ مجھے ایک سوشل میڈیا کے اوپر یہ ایک تاثر نظر آتا ہے، لیکن اسی خیبر پختونخوا میں ہمارے عرفان بھائی جیسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ آج آپ کو صوبے کی ایکچوئل آن گراؤنڈ صورتحال بتا رہے ہیں، جو کہ آپ کو سوشل میڈیا سے نہیں ملتی۔ تو ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اور انشاءاللہ ہم بھی اپنے چینل کے تھرو جو خیبر پختونخوا کے عوام کے اصلی ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے رہیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹس اور لائک ویڈیو کو لازمی کیا کریں۔ بہت شکریہ۔